زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر یقین ہوتے ہوئے بھی انسان بے یقینی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی سچا واقعہ ہے جو کہ شاید سننے والوں کے لیے یقین کا باعث نہ ہو، لیکن میرے پاس یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اس لیے بھلا میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں، میں کیسے جھٹلا سکتی ہوں۔ وہ 7 جنوری کی ایک سرد شام تھی، بلکہ رات شروع ہو چکی تھی۔ میں ابھی ابھی گلی کے کونے پر رکشے سے اتری تھی۔ میں جب بھی گھر آتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اندر سے ایک آواز آئے گی، کون؟ مگر یہ آواز اب برسوں سے نہیں آتی، کیونکہ یہ آواز وادی حسین، قبرستان کا نام جو کہ سپر ہائی وے پر واقع ہے، کے سناٹوں میں گم ہو چکی ہے۔ گو کہ میرے شوہر مجھ سے 3 سال پہلے جدا ہو چکے ہیں، مگر میں انہیں ابھی تک نہیں بھولی ہوں۔ کل جب میرے بہنوئی کا انتقال ہوا تو مجھے لگا کہ میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، جس کا مجھے شاید پہلے احساس نہیں تھا۔ پہلے میری بھابھی، پھر بڑی بہن، اس کے بعد میرے شوہر، یکے بعد دیگرے ہمیں سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اب منظور بھائی، میرے بہنوئی بھی چلے گئے، اس لیے اب میں اپنے مختصر خاندان کی تنہا بزرگ خاتون ہوں۔ کتنی بڑی ذمہ داری سونپ گئے ہیں مجھے یہ لوگ۔ میں جو انتہا کمزور دل اور بات بات پر خائف ہونے والی شخصیت تھی، آج خود کو مضبوط اور باہمت بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اب تمام بچے مجھے اپنے کام کے لیے میری طرف دیکھیں گے۔ اب انہیں میری رہنمائی اور سرپرستی کی قدم قدم پر ضرورت ہوگی۔ مجھے مضبوط اور ذمہ دار بننا ہوگا۔ میں منظور بھائی کی موت کے بعد خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہاں، میں مضبوط اور بہادر ہوں۔ دراصل میں آپا کے گھر سے اپنے گھر چائے بنانے آئی تھی، کیونکہ میت کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، جبکہ سردی بہت تھی اور افسوس کرنے والوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ میرے دونوں بھانجوں کے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ رضا اور روفی ہر ایک کے کام آنے والوں میں سے ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو، اس کی مدد کے لیے میرا چھوٹا بھانجا روفی وہاں موجود ہوگا۔ اس لیے دوسرے دن بھی لوگوں کا تانتا بندھا رہا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں گھر سے چائے بنا لاؤں۔ میں اکیلی ہی چلی آئی تھی، حالانکہ فرحانہ، روفی کی دلہن، نے ساتھ آنے کو بھی کہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا۔ ایک تو علی اور اروپ کی وجہ سے، دوسرا 40ویں تک ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں کہیں نہیں جاتیں۔ میں نے یاسر، جو کہ میرا بیٹا ہے، اس سے چلنے کو کہا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، مگر اس وقت مجھے گھر کے اندر سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال میں رکشے میں اکیلی گھر چلی آئی۔ میں زیادہ تر رکشے میں ہی سفر کرتی ہوں، کیونکہ میری ایک ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے۔ جب میں گھر کے کونے پر اتری تو میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، مولانا صاحب، جب تک میں چائے بناؤں آپ چاہیں تو اپنے گھر ہوں آئیں، رکشے والا مولانا گھر کے قریب ہی رہتا ہے۔ غرض میں نے دروازہ کھولا تو صحن میں اندھیرا تھا، کیونکہ لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی، اور لوڈ شیڈنگ کا وقت 7 سے 8 بجے تھا۔ اس وقت 7:45 ہوئے تھے۔ موبائل کی روشنی میں نے کمرے کے تالے میں چابی گھمائی تو مجھے اپنے سے کچھ فاصلے پر کسی کے پاؤں نظر آئے۔ کوئی تھا جو کہ مجھ سے تھوڑی سی دوری پر موجود تھا۔ میں بھاگ نہیں سکتی تھی، اور گھر میں میری مدد کو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے ساختہ کمرے کے دونوں پٹ واہ کر دیے۔ ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں نے جو دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرے گلے سے خوف اور خوشی کی گھٹی گھٹی آواز نکلی، آپ؟ مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر میرے شوہر کھڑے تھے، صحت مند اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی گر پڑوں گی۔ میں نے دروازے کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے حواس کو بحال کرنے کی کوشش کی، اور مارے خوف کے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں،
میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ کچھ ہی فاصلے پر پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیا تم حیران ہو؟ انہوں نے کہا، لیکن آواز میں ایک سرسراہٹ تھی۔ گھبراؤ مت، میں تو روز تمہیں دیکھنے آتا ہوں۔ روز آتے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر ان کا جملہ دہرایا۔ ہاں ہاں روز، انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ نہیں آتے، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ تمہارا خیال ہے، انہوں نے سکون سے کہا۔ جب میں بیمار تھی، میں نے کہنا چاہا۔ ہاں ہاں، تم زین العابدین ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، مجھے معلوم ہے۔ جاوید اور گڑیا تمہارے ساتھ تھے۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ بھائی میں بھی ساتھ تھا، میں تو جب تک تم ایڈمٹ رہیں وہیں رہا، تمہارے پاس۔ میں تو ہر وقت تمہارے پاس رہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کو کیا پتا میں کس قدر مشکلات سے گزری ہوں، کتنی مشکل میں ہوں۔ میں نے شکایت کی۔ مجھے سب پتا ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن کبھی مجبوریاں راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ہر مشکل ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وقتی باتیں ہیں، مگر ہاں، انہوں نے اپنے ازلی سکون سے کہا، کسی پر بیجا اعتماد مت کرو۔ تمہاری خود انحصاری کی عادت مجھے پسند ہے۔ تم اس پر قائم رہو، اللہ سب مشکلات دور کر دے گا۔ میں نے دیکھا اور وہ آج بھی ویسے ہی پر اعتماد تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو پھر کہا، جب میں رات کو اکیلے گھر میں ڈرتی ہوں تو آپ کو ترس نہیں آتا؟ آتا ہے، مگر روحیں مجبور ہوتی ہیں، وہ اپنی موجودگی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ انہوں نے قدرے دکھ سے کہا۔ کیوں؟ آخر آج بھی تو آپ موجود ہیں، میں آپ سے باتیں بھی کر رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں، شاید میں تمہیں سمجھا سکوں۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ روحوں کو ایک خاص فاصلے سے دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ایک خاص فریکوینسی سے سنا جا سکتا ہے، اور شاید آج میں تم سے اسی فاصلے اور فریکوینسی پر ہوں جس کی وجہ سے تم مجھے دیکھ اور سن سکتی ہو، ورنہ میں تو روز آتا ہوں اور تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ تم اور یاسر جب میرا ذکر کرتے ہو تو میں پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ یاسر اب بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، میں یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم ہر چیز کا خیال رکھتی ہو، میں تمہارے صبر اور ہمت کی داد دیتا ہوں، مگر وہ قدرے مسکرائے۔ جب تم میرا تذکرہ کرتے ہوئے زار زار روتی ہو تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں تمہیں تسلی بھی نہیں دے سکتا۔ کم از کم اب تو مت رو۔ میں نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنسوؤں سے تر تھے۔ میں نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ میں رونا چاہتی تھی، بے حد، بے حساب۔ شہزاد، میں نے کہا، اب آپ روز نظر آئیں گے اسی طرح؟ پتہ نہیں، یہ فاصلے اور فریکوینسی کی بات ہے، مگر اس کا یقین رکھو، میں ہر وقت ہر دم تمہارے پاس موجود ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ ایک دم دروازے پر دستک ہوئی، شاید رکشے والا مجھے لینے آیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ایک دم آگے بڑھی۔ میں نے صوفے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پکارا، شہزاد، شہزاد، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ میرے ایک قدم نے فاصلے اور فریکوینسی کو مٹا دیا تھا اور میں پھر مایوسی کے اندھیرے میں چلی گئی۔ دروازے پر مولانا صاحب تھے۔ باجی، مولانا نے کہا، کیا چائے بن گئی ہے؟ نہیں مولانا صاحب، صرف 20 منٹ لگیں گے، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ مبادا مولانا یہ نہ پوچھ لیں کہ باجی چائے بنانے میں اتنی دیر۔ جب میں آپا کے ہاں چائے لے کر گئی تو عجیب کیفیت سے دوچار تھی، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب میں دوسرے دن گھر آئی تو مجھے دوبارہ حیرت ہوئی، کیونکہ میرے شوہر نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بستر پر اترا پڑا تھا۔
اور الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب واقعے پر میں آج بھی حیران ہوں۔ میں آج بھی دروازہ کھولتے وقت احتیاط سے مڑ کر دیکھتی ہوں کہ شاید میں آج بھی ان کو دیکھ سکوں، لیکن میں انہیں دوبارہ نہیں دیکھ سکی۔ پتہ نہیں یہ حقیقت تھی یا صرف میرا تصور، میں آج تک نہیں جان سکی۔